نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا قرآن پاک کا چوتھا درس ہے سورہ بقرہ، جو کہ قرآن کی دوسری سورت ہے، اور پارہ نمبر 1 یعنی کہ الف لام میم۔ اس کی جو 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک۔ پہلے اس سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا تھا، جن میں پہلی 4 آیات جو تھیں یہ اہل ایمان کے حوالے سے تھیں، پھر الکتاب کا بھی اس میں ذکر آیا تھا، اس کے بعد 2 آیات میں اہل کفر کا ذکر کیا گیا، پھر 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ آیت نمبر 21 ہے۔ ان 3 گروہوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اب تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے، یعنی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب نہ صرف مخصوصیات کے ساتھ کافروں سے خطاب ہے، نہ صرف مسلمانوں سے خطاب ہے، نہ اس کے علاوہ منافقین سے صرف خطاب ہے، بلکہ سب سے خطاب کیا ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے جس کا خطاب پورے عالم کے واسطے ہے، ساری انسانیت کے واسطے اس کا خطاب ہے، ہر ایک کے لیے قرآن اس کو مخاطب کرتا ہے۔ کائنات میں موجود ساری کی ساری انسانیت، ساری قوم، سارے ملک والے، عالم جہاں والے، اور سارے مغرب اور مشرق کے رہنے والے سب قرآن کے مخاطب ہیں، کیونکہ بندے سارے رب کے ہیں، اللہ کے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر سب کو مخاطب کیا۔ اب یہ آیت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے پہلی بات کیا فرمائی؟ اعبدو، عبادت کرو۔ جب بھی عبادت کا ذکر آئے گا نا تو اس سے سب سے پہلے کیا چیز مراد لی جائے گی؟ توحید، کیونکہ عبادت میں اصل مغز کیا ہے؟ توحید ہے۔ اپنے رب کو ایک ماننا، اپنے رب کو واحد ماننا، اس کے ساتھ کسی کو کسی بھی طرح سے شریک نہ ٹھہرانا، یہ عبادت میں سب سے اول درجہ توحید کا ہے۔ اور توحید پر ہم نے 2-3 سوال ایسے کیے تھے جو بڑے زبردست تھے، پہلے گزرے، مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے پہلا سوال ہم نے یہ کیا تھا
کہ توحید چونکہ 3 قسم کی ہوتی ہے نا، توحید الخالق، توحید العبادہ اور توحید الاسماء والصفات۔ توحید الخالق صرف بنانے میں اللہ ہی بنانے والے ہیں، ریئل کریٹر، اصل بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ توحید العبادہ، جب اللہ اکیلے خود بنانے والے تو اس کی صرف عبادت ہے، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں، اس کے ساتھ چونکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ توحید الاسماء والصفات، سارے اچھے اچھے اور پیارے نام اور تمام اچھی صفات، سارے اچھے کام اللہ ہی کے ہیں۔ تو اب ہم نے ادھر نا 2-3 سوالات کیے تھے۔ ہم نے کہا کہ انسان بھی تو بنانے والے ہیں، اللہ جیسے بناتے ہیں انسان بھی چیزوں کو بناتے ہیں۔ یہ پنکھا تو اللہ نے نہیں بنایا، یہ مسجد تو اللہ نے نہیں بنائی، یہ تو ہم انسانوں نے بنائی ہے۔ تو بنانے میں انسان بھی تو رب کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تو ہم نے پھر جواب دیا کہ دیکھیں، غور کریں کہ اصل بنانے والے اللہ ہیں اور انسان 2 نمبر بنانے والا ہے۔ کیونکہ اصل بنانے کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ اصل بنانا یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور پھر تم بنا کے دکھا دو۔ تو اللہ کے پاس، رب کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تب بنا کے دکھایا بغیر کسی ذریعے کے۔ اور انسان نے کب بنایا؟ جب اس کے پاس مٹیریل تھا، جب اس کے پاس پروڈکٹس تھیں، جب اس کے پاس چیزیں، سورسز ان کی موجود تھی، تو ان چیزوں سے اس نے بنایا۔ اور رب نے بغیر کسی چیز کے بنا کے دکھایا، تو ثابت ہو گیا کہ اللہ اصل بنانے والے، انسان اصل بنانے والے نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے سوال کیا، بھئی سارے پیارے پیارے اچھے اچھے نام اللہ کے ہیں، کیوں بھئی برے نام پھر کس کے ہیں؟ برے نام کس نے پیدا کیے؟ شیطان کو کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، اللہ بنانے والے۔ تو برے نام اللہ کے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہم نے سوال کیا تھا۔ تو ہم نے جواب بھی دیا، پھر خود ہی جواب یہ دیا کہ بھائی ایک انسان بھی اگر اچھے کام کرتا ہے، نیک ہے، تو اس کو لوگ بھی، دنیا والے بھی اس کو نیک ہی بولتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ برا شخص ہے۔ لوگ خود اس کو مجبور ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یہ بھلا شخص ہے، بھائی یہ اچھا بندہ ہے، بھلا آدمی ہے۔ اس سے ہم نے کبھی برائی نہیں دیکھی ہے، اس سے ہم نے ہمیشہ اچھائی دیکھی ہے۔ پکا نمازی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ تو رب نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ رب تو خود فرماتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بلکہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو رب سے ہم نے ہمیشہ بھلائی دیکھی، تبھی ہم نے رب پر برے ناموں کو چسپاں نہیں کیا۔ یہ اس کا جواب ہم نے دیا۔ اب آگے بڑھیں تو عربی میں دیکھیں، لغت کے اندر نا عبادت انتہا درجے کا خشوع اور انتہا درجے کی ذلت کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ایک غلام ہوتا ہے نا، وہ اپنے آقا کے آگے سر اٹھا سکتا ہے، اپنے آقا کے سامنے زبان چلا سکتا ہے، اپنے آقا کے سامنے سوال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ غلام جو ہے نا، یہ غلامی میں زندگی گزارتا ہے، مجبوری کے اندر، کیونکہ وہ جو خود کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ آقا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ اور عبادت لفظ جو ہے نا عربی کا، اس کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ ساتھ یہ معنی بھی موجود ہے کہ انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار کرنا۔ اور یہ صرف کس کے لیے زیب دیتا ہے؟ کہ بندے یہ اظہار صرف اور صرف رب کے سامنے کریں گے بس، اور کسی کے سامنے اس چیز کا اظہار ہرگز اور قطعا نہیں کریں گے۔ یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کے سامنے یہ کیا جائے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں چونکہ سب کچھ ہے، چونکہ اللہ ہی سے
ہمارے سارے کام بنتے ہیں، انسانوں کے سارے کام، بگاڑنے والا بھی رب ہے، بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ نے چونکہ پیدا کیا، اللہ ہمارے کام بناتے ہیں، اللہ ہمارے کام بگاڑتے ہیں، اسی لیے ہم صرف اور صرف اللہ کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری اور انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کر کے محبت کا اظہار کریں گے۔ ہم کسی کے سامنے اس قدر انتہائی درجے کی ذلت کا اظہار یا عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ شیطان نے منع کیوں کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس سجدے کے اندر ایک تو عبادت ہے، دوسرا خشوع ہے، پھر خضوع ہے، پھر انتہائی درجے کی ذلت ہے، یعنی کہ اللہ مجھ فرشتے اور جو میں فرشتوں کا سردار ہوں مجھے نیچا کر رہے ہیں، بنی آدم کے آگے، مٹی کے انسان کے آگے مجھے اللہ نیچے دکھا رہے ہیں، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تبھی تو اس نے منع کیا سجدہ کرنے سے، ورنہ سجدہ کرنے میں کیا جاتا ہے۔ اور ایک نبی کے زمانے میں بھی شیطان نے مکالمہ کیا، بات چیت کی، گفتگو کی، تو اس نبی نے بھی فرمایا، غالباً موسیٰ علیہ السلام تھے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو فرمایا بھائی تو آج بھی سجدہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ کوئی اپنی ضد پر تھوڑی آتے ہیں کبھی بھی، نعوذ باللہ، کہ انسانوں کی طرح اللہ بھی ضد پکڑ لیتے ہوں کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو کچھ بھی کر لو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے، تبھی تو اللہ اللہ ہے، اللہ رب ہے۔ تو ان نبی نے بھی کہا تو آج بھی سجدہ کر، تجھے رب کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے۔ تو دیکھو شیطان اپنی ضد پر قائم ہے۔ بہرحال تورات سے نا ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں سے پہلے اس سرزمین پر کوئی اور مخلوق موجود تھی، اور یہ بعض روایات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں جب بھیجا، اس سے پہلے یہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ جب انسان آئے تو پھر یہ ویرانوں کے اندر بھاگے، کوئی جنگل کا رخ کر گیا، کوئی پہاڑوں کا رخ کیا، کسی نے کسی اور جگہ کا رخ کیا، انسانوں کے لیے جگہ کو خالی کیا۔ تو تورات میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اگر واقعی یہ بات سچ ہے نا، ایسی بات ہے، تب بھی قرآن میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے، کیونکہ قرآن بغیر ثبوت کی کتاب نہیں ہے، اس نے ہر چیز کا ثبوت دیا ہوا ہے۔ وہ اس کے لیے نظر چاہیے، تحقیق کی، دقیق، اس سمندر سے موتیاں، ایسا زبردست تیراک ہو، تیراکی کرنے والا کہ سمندر قرآن کے اندر ایسے غوطے لگائے کہ اس کی گہرائیوں میں اتر کے موتی نکال کے لے کر آ جائے، تو ہر چیز اس کو ملے گی، سارے موتی اس میں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ وہ تو ہمارا علم کم ہے کہ ہم وہ موتی نہیں نکال پاتے۔ اب قرآن نے اس کو ذکر کیا، قرآن خود کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ، مفہوم یہ کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور جو تم سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی اس کو بھی پیدا کیا۔ دیکھیں اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے۔ دیکھیں انسانوں سے پہلے تھے، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بات کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انسانوں سے پہلے انسان نہیں تھے۔ اگر انسانوں سے پہلے انسان ہی ہوتے تو اس انداز میں نہیں کہا جاتا کہ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ جو تم سے پہلے تھے۔ تو پتہ چل رہا ہے انداز سے کہ وہ جو تم سے پہلے تھے وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ اشارہ ہو گیا نا، سمجھ آئی یہ بات؟ لعلکم تتقون، تاکہ
تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو، تم پہلے گروہ میں داخل ہو جاؤ، جو 3 گروہ کا اللہ نے ابتدا میں گزشتہ قبل آیات میں ذکر کیا تھا۔ اس میں کیا فرمایا تھا؟ ھدی للمتقین، متقین ہدایت پانے والے ہیں، ان میں سے ہم ہو جائیں، ہم ان گروہ کے اندر داخل ہو جائیں جو 3 گروہ اللہ نے ذکر کیے۔ اب تقوی جو ہے نا، تقوی اس کے 3 مرتبے ہیں، 3 درجے ہوتے ہیں تقوی کے۔ گناہ سے بچنا، فارسی میں اس کو معنی یوں کہے گئے لفظ کے ساتھ کہ پرہیز کردن، جو اپنے آپ کو بچائے۔ جیسے طبیب کہہ دیتا ہے بھئی آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھے سے بچیں، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ فلانی چیز سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، تو انسان بچتا ہے۔ تو اللہ بھی کہتے ہیں بھئی اے انسانوں، تم سب کو گناہ لگا ہوا ہے، کیا گناہ تمہارے اندر اتارا ہوا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، ہم نے خود اتارا ہے تمہارے اندر گناہ کو، برائی کو، تو تمہیں اس سے بچنا ہے۔ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تمہیں گناہ سے بچنا پڑے گا۔ تقوی کے 3 درجے کیا ہیں جب انسان گناہ سے بچتا ہے؟ تو پہلا درجہ یہ کہ شرک سے بچنا، توحید پر ایمان رکھنا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ شرک کرنے سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچنا اور توحید پر ایمان لانا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل و دماغ پر اللہ ہی اللہ چھا جائے، ہر عمل پر، ہر چیز پر وہ اس کو یہ استحضار ہو جائے حاصل کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں چاہے کہیں اکیلا ہوں تو رب میرا دوسرا ساتھی ہے، میں 2 کے ساتھ ہوں تو رب میرا تیسرا ساتھی ہے، ہم 3 ہیں تو رب ہمارا چوتھا ساتھی ہے۔ تو رب کا ایسا استحضار حاصل ہو جائے، یہ تقوی کا کیا ہے؟ تیسرا مقام ہے۔ اور یہ جو مقام ہے نا تقوی کا، یہ جس کو مل جائے، یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے تقوی کا؟ کہ اللہ ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے، ہر وقت ہمیں اللہ یاد رہے، اللہ کو ہم کسی وقت نہ بھولیں، تو پھر گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ اگر تم عبادت کرو گے تو پھر تمہیں امید بھی رکھنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ نے یہاں فرمایا نا ھدی للمتقین، جیسے پیچھے کا کہ تقوی والے گروپ میں سے ہو جاؤ، یہاں پہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی اختیار کر لو، گناہ سے بچ جاؤ، اس گروہ میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب جب ہم تقوی اختیار کر لیں تو اب ہمیں امید بھی رکھنی پڑے گی نا اللہ سے۔ جب ایک انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ کسی بدلے کی امید بھی تو رکھتا ہے نا، یا نہیں رکھتا؟ ایک انسان، ایک طالب علم بھی ہے، اچھی محنت کرتا ہے پورا سال، تو اس کے بھلے والدین نے یہ نہ بھی کہا ہو اس کو کہ بیٹا اگر تم فرسٹ آئے تو ہم تمہیں انعام دیں گے، اگرچہ نہ بھی کہا ہو نا، تب بھی اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ میرے بڑے مجھے ضرور شاباش تو دیں گے کم از کم، اگر میں اچھا پڑھوں گا۔ تو اگر اب ہم عبادت کر رہے ہیں، گناہ سے بچ رہے ہیں، تو اب ہم امید بھی رکھ رہے ہیں۔ اب امید میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو شک بھی ہوتا ہے، امید میں انسان شک بھی کرتا ہے، وہ شک اس کو آ جاتا ہے، اور جس چیز میں یقین ہو تو اس کے اندر شک نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ لعلکم، امید ہے، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے ہاں امید والی یا شک والی تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ہر بات کے اندر کیا ہے؟ یقین موجود ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ شک والی بات تو کہاں ہوتی ہے؟ انسانوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔
تو اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، امید یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ شک والی بات اللہ نے کیوں کی ہے؟ تو اللہ کے ہاں تو کوئی بھی چیز شک والی ہو ہی نہیں سکتی، شک کا پہلو تو بالکل اللہ کے ہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، مطلب یہ ہوا کہ اے انسانوں امید رکھو کہ تم متقی بن جاؤ گے، اس بات کی امید رکھو۔ اگر تم نے یہ کام کیے نا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تو امید اس بات کی ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ یہ امید انسانوں کے اعتبار سے ہے، رب کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ اگر رب کے اعتبار سے کہا جاتا نا تو اللہ تو کیا کرتے ہیں؟ پکی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی کچی بات کا امکان ہی موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کے ہاں امکان نہیں ہے تو اللہ نے کس کے اعتبار سے بات کی ہے؟ یہ بندوں کے اعتبار سے۔ بھائی زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا نا؟ کچھ ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی ہے۔ قرآن ہے ہی ایسی کتاب، سکینہ نازل کر دیتی ہے نا، تو زیادہ گہری بات تو نہیں کر رہا، بالکل سمجھ نہ آ رہی ہو، نہیں آئے تو پوچھیں، انشاءاللہ میں دوبارہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پہ فرمایا لعلکم تتقون، انسانوں کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا امید یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے، متقی بن جاؤ گے، جو کام ہم نے تمہیں بتائے ہیں ان پر اگر عمل کر لو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو دیکھو، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش یعنی بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کے ذریعے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے اس نے پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور یہ بات تم جانتے بھی ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے نا زمین کو کیا فرمایا؟ بچھونا، ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور حالانکہ زمین کیا ہے؟ گول ہے، اور زمین سورج کے محور میں یعنی ارد گرد نا اس کے بڑی رفتار کے ساتھ تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اس کے چاروں طرف تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے گول ہونے کے باوجود، اس کے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے کے باوجود اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ میں یوں کہوں کہ یہ جو یہاں پر یہ صف بچھی ہوئی ہے، یہ بہت تیزی سے جو ہے نا گھوم بھی رہی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ گھومنے کے علاوہ یہ خود گول بھی ہے، لیکن دیکھو پھر بھی ٹھہری ہوئی ہے، اس نے تمہیں روکا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے، بھائی یہ فرش کیسے بن گئی یہ صف ہمارے لیے، جبکہ یہ خود ہم انسانوں نے بھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا، قرآن نے تو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ زمین گول ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ گھوم بھی رہی ہے، پھر یہ فرش کیسے بن گئی؟ کیونکہ اگر ہمارا گھر ایسے گھومنے لگ جائے تو ہم اس میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اللہ نے کیسے اس کو ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ اس کے اندر اگر یہ گیس ہوتی، یہ کوئی مایا کی طرح بنی ہوئی ہوتی، اس شکل میں ہوتی، تو پھر اس پر زندگی گزارنا کیا تھا؟ محال ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا، انسان اس پہ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس کو فرش بنا دیا، اس پر ہم سب کچھ بناتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، تراشتے ہیں، ایک سے ایک اعلیٰ سے اعلیٰ عمارات کھڑی کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور آسمان کو چھت بنایا، والسماء بناء، کیا مطلب؟ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو نیچے موجود ہے اس کو ارض کہتے ہیں، اور جو اوپر موجود ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا نا الارض تحتنا والسماء فوقنا، زمین ہمارے نیچے ہے اور آسمان ہمارے اوپر ہے، جو کچھ اوپر ہے اس کو سما کہا جاتا ہے۔ اگر آسمان کی چھت نہ ہوتی تو سورج اور دیگر سیارے کیا کرتے ہیں؟ ان کی شعاعیں ہمیں پھاڑ کے رکھ دیتی،
اللہ نے آسمان کو ایسی زبردست چھت بنایا ہے کہ خطرناک لہریں اور شعاعیں جو سورج سے اور دیگر سیاروں سے تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں ان کو روک لیتا ہے۔ آسمان بغیر فائدے کے نہیں ہے، بہت بڑا اس کا فائدہ ہے، سائنس بھی اس بات کو مانتی اور یہ حقیقت ہے۔ اب غور کریں ایک بات بڑی عجیب، چند قومیں نا، بعض قومیں ایسی بھی گزری ہیں جو بڑی نا مطمئن تھیں، تعلیم یافتہ تھیں، بڑی مہذب قومیں تھیں، لیکن انہوں نے نا آسمان کو خدا بنایا۔ جب آسمان کو دیکھا نا اوپر ہے، تو اوپر کی چیز سے نا دماغ میں خود اشارہ آ جاتا ہے یہ کوئی واقعی اوپر والی چیز ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ بہت کوئی اونچی فلائٹ ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی آج کل یوں کہا جاتا ہے بھائی یہ بہت اونچی فلائٹ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ تو اب اس میں جو مذاہب ہیں، کلدانیوں، یہ ایک مذہب گزرا پرانا، اسی طرح یونانی لوگ، ایرانی لوگ، رومی لوگ، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ آسمان کو انہوں نے خدا مانا، یہ آسمان ہمارا خدا ہے۔ تو اللہ نے نا ادھر وضاحت فرما دی کہ نہیں، اس آسمان کو رب نے بنایا ہے، تمہارے سروں پہ اس نے ٹھہرایا بغیر ستونوں کے۔ انسان، یہ آسمان تیری خدمت کے لیے میں نے بنایا ہے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، میں نے بنایا ہے، کسی اور نے یہ آسمان نہیں بنایا۔ تو اللہ نے اس کی نفی فرما دی۔ یہ بھی ادھر یاد رکھیں کہ قرآن نے سائنس کے دروازے کھولے ہیں، سائنس نے قرآن کے لیے دروازے نہیں کھولے ہیں، بلکہ قرآن نے سائنس کے لیے بے تحاشا دروازوں کو اوپن کیا ہے۔ آپ دیکھیں سائنس کے اندر کیا ہوتا ہے، موجودات پر تحقیقات ہوتی ہیں، آسمان و زمین پر تحقیقات ہوتی ہیں، پانی پر، آگ پر تحقیقات ہوتی ہیں، ہوا پر، برق پر، پتوں پر، نباتات پر، درختوں پر، اور ان سب کا علم قرآن نے واضح کیا ہے۔ انسان تو قرآن سے پہلے ان سب چیزوں سے ڈرتا تھا۔ جب قرآن نہیں نازل ہوا تھا نا، تو انسان آسمان سے بھی ڈرتا تھا، اور اس کو واقعی زمین پر رہنے والے چند تھوڑے سے عقل مند لوگ نا مختلف انداز میں ڈراتے بھی تھے کہ دیکھو یہ تارے آ کے نا گر جائیں گے تمہارے اوپر، یہ آسمان تم پر ٹوٹ جائے گا، یہ بادل تم پہ پھٹ جائے گا، یہ دیکھو سرخی آ گئی نا، یہ غصہ ہے آسمان کا۔ تو آسمان کو انہوں نے، جاہلوں نے کیا بنا لیا تھا؟ اپنا خدا، اپنا رب سمجھ لیا، خدا بنا لیا، کیونکہ وہ ڈرتے تھے۔ جو چیز ذرا سا خوفناک ہوتی تھی اس سے ڈر جاتے تھے انسان، جو چیز ذرا سا فائدہ دیتی تھی اس چیز کو وہ خدا سمجھنے لگ جاتے تھے، خدا بنا کے بیٹھ جاتے تھے۔ لہذا ایسی چیزوں کو روندنا، پیروں کے قدموں تلے جو ہے ان کو لے کر آ جانا، ان کے اوپر چڑھ جانا، اور ان پر پہنچنے کے لیے، ان کو مسخر کرنے کے لیے قرآن میں اللہ نے نا ان تمام چیزوں کی اصل حقائق کو کھول دیا، اصل حقیقت اللہ سامنے لے آئے، جو انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آسمان میرے نیچے آ جائے گا، میں اس کے ہواؤں میں، فضاؤں میں اس سے اوپر چلا جاؤں گا، میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا، میں ان پہاڑوں کو مسخر کر لوں گا، ان کے اندر گھروں کو تراش لوں گا، محلات بنا لوں گا، میں ان سمندروں اور دریاؤں کو چیر کے ڈیم بنا لوں گا، اور میں ان پر قابو پا لوں گا۔ وہ ڈرتا تھا پہلے۔ تو قرآن کی برکت سے ہمیں یہ طاقت حاصل ہوئی کہ آپ دیکھیں آج کا انسان ہواؤں فضاؤں میں اڑ رہا ہے، سمندروں کو کیسے اس نے قید کر لیا ہے، ہوا تک کو اس نے نہیں چھوڑا، سلنڈروں کے اندر جمع کر لیا، کیسی طاقتور یہ ہو گیا انسان۔ لیکن کس کی برکت سے ہوا؟ اس چیز کو بھول گیا کہ میں اس قرآن کی برکت سے ایسا ہوا۔ قرآن نے ان کے اندر سے، ان کے دلوں سے ڈر کو ختم کیا اور فرمایا ان کو تو تمہارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دیکھیں نا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ سارا فائدہ اللہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا،
کہ اس کے ذریعے ہم نے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، جس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل پیدا کیے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، غلہ، گندم، پھل، سبزی، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ اب وہ ان سے کیا کر رہا ہے؟ فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس انسان کو مسخر کر دیا ان چیزوں کے اوپر، ورنہ انسان ان چیزوں سے ڈرتا اور کانپتا تھا۔ پھر اللہ نے سب بنایا، یہ سب کام اللہ کے ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ نے یہ سارے کے سارے کام خود اکیلے کیے ہیں۔ پہلے عقیدہ کیا تھا؟ مختلف عقائد تھے۔ کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی زندگی دینے والا دیوتا الگ ہے، موت دینے والا دیوتے صاحب الگ ہیں، اسی طرح روشنی کو لانے والا دیوتا الگ ہے، اندھیرے کو لے کر آنے والا دیوتا الگ ہے، بیماری کو دینے والا دیوتا الگ ہے، صحت دینے والا دیوتا الگ ہے، ہمیں روزی دینے والا دیوتا الگ ہے، بارش برسانے والا الگ ہے، ہوا چلانے والا الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عقیدہ یہاں پر توڑ کے رکھ دیا اور فرمایا کہ یہ جتنے کام تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، اتنی بڑی کثیر التعداد کے اندر، یہ صرف اور صرف کون کر رہا ہے؟ ایک اکیلا رب کرتا ہے، اور رب کے علاوہ کسی میں جرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کافروں کو تعجب میں ڈال دیا۔ کافر اس بات کو سننے کے بعد ششدردہ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ ارے اتنی کائنات کا بڑا نظام جو اتنے سارے دیوتا چلا رہے تھے، یہ رسول کہتے ہیں کہ وہ اکیلا اللہ چلاتا ہے۔ یہ کیا نئی بات شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا؟ تو یہ ان کے عقیدے کے اوپر کیا لگی؟ کاری ضرب لگی۔ تو انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے ان سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے معبود تھے، وہ اتنے سارے کاموں کو ہینڈل کر رہے تھے، سنبھال لیتے۔ ایک فیکٹری چلانی ہوتی ہے، ایک مسجد چلانی ہے تو کتنی کمیٹی کے افراد رکھنے پڑتے ہیں، کتنی لیبر رکھنی پڑتی ہے فیکٹری میں۔ ایک دکان چلانی ہے، کتنا نظام بنانا پڑتا ہے۔ ایک ہوٹل چلانا ہے، تو اتنی بڑی کائنات چلانی ہے، اور یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ ایک رب ہے، وہ اکیلا چلا رہے ہیں یہ سارا کچھ۔ تو ان کے عقیدے کو توڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کیا کہ تو کئی معبود بناتے ہو اور لیکن ہمارے معبود ایک ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کاموں کے لیے ایک ہی معبود ہے۔ تو اللہ نے یہی عقیدہ دیا کہ سب کاموں کے کرنے والے رب ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اس پر ان کافروں کو بڑا تعجب ہو گیا، کہنے لگے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ بات تم جانتے بھی ہو۔ بس تم اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو، اگرچہ مانتے نہیں ہو۔ جانتے تو ہو لیکن مان نہیں رہے۔ تمہارے بت کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، نہ مار سکتے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اندادا، یہ لفظ ایک یہاں پر نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ند کی جمع ہے اندادا، اور اس کے معنی آتے ہیں مقابل، مثل اور مشابہ کے۔ جیسے آپ اگزامپل دیتے ہیں نا، وہ اس کی طرح ہے۔ تو مشابہ، مثل، اور اسی طرح مقابل، مثل اور مشابہ کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے۔ اللہ کا کوئی مقابل، مشابہ، مثل نہیں ہے۔ اللہ کا جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے شرک کی مکمل تردید کر دی ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، شریک نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ سارا نظام چلاتا ہے، اور دوسرا اس کے جیسا بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔
اللہ اپنی تمام طاقتوں میں اکیلا ہے، بسا اوقات انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے خاموش طریقے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی عجیب ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کالی گھٹ رات ہو، خطرناک کالی، اور اس کے اندر کالا جنگل ہو، کالا پتھر ہو، چٹان ہو، اس پر ایک کالی چیوٹی چل رہی ہو، تو اس کے چلنے کی آہٹ کی آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا، اس کو چلتا ہوا ہر کوئی اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمائے کہ بالکل اسی طرح شرک کا عنصر انسان کے دل میں آ جاتا ہے، اور اکثر لوگوں میں یہ عنصر آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں میں جو کامل موحد بھی ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ عنصر کبھی کبھی داخل ہو جاتا ہے، اور ایسے خاموشی سے داخل ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی نہیں پتہ چل پاتا کہ ہم شرک کی بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لے کر آ جاؤ، بنا لاؤ۔ یہ اللہ نے پھر چیلنج کیا۔ تو بڑے بڑے لوگ اس شرک کی بیماری کے اندر نظر آئے، اور یہ تو صرف ڈر، ایک اللہ سے غیر مشروط اطاعت اور محبت، صرف ایک اللہ سے تمنائیں، آرزویں صرف ایک اللہ کے لیے ہوں بندے کی، تو پھر اس کے اندر سے شرک ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا ہو کہ جب پہلی دفعہ میں اسے کوئی کام پڑے اور وہ اللہ یاد آ جائے، تو بس سمجھ لے کہ اب اس کے اندر شرک کا عنصر باقی نہیں رہا۔ اگر سب سے پہلے اس کو بہت ضروری اور امپورٹنٹ کام پڑا اور اس کا دماغ چلا گیا وہ فلانے سیٹ ہے، اس سے بات کر لوں گا، وہ فلانا بندہ ہے وہ میری مدد کر سکے گا پیسے کے اعتبار سے، ادھر دماغ چلا گیا، وہ فلانے کو میں کہہ دوں گا وہ انشاءاللہ ضرور میرے کام آ جائے گا، ادھر دماغ چلا گیا، یہ بھی شرک ہے۔ چاہے میرا دماغ جائے تو یہ کیا ہے؟ میں نے روزی روٹی کا اپنا بندوبست کہاں سے سمجھ لیا؟ وہیں سے کہ وہ فلانا سیٹ، فلانا ساتھی، وہ فلانا میرا دوست وہ میرے کام آئے گا، تو اللہ سے میرا ذہن ہٹ گیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ تو شرک کا عنصر کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب میری ساری آرزویں، ساری تمنائیں، میری ساری ضروریات پر مجھے میرا رب یاد آ جائے، بس سمجھ جاؤ کہ شرک تمہارے اندر سے الحمدللہ نکل گیا، اور اب کیا ہے؟ اللہ ہی تمہارا دوست ہے۔ تو بسا اوقات دل میں ایسے ہی شرک جگہ بنا لیتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا، اسی لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم شرک سے بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، توحید کے بعد قرآن کی صداقت کا بیان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صداقت کا بیان ہے۔ اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اس جیسی ایک ہی صورت لے کر آؤ، تو اس قرآن جیسی لے آؤ، تم سب کو چیلنج ہے، اور یہ چیلنج وہ 1400 سال سے زیادہ سے پہلے سے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نے یہ چیلنج جو دیا، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ اور کھلا معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ ہے۔ اس نبی کے معجزے ہیں یہ کہ جس نبی کے اور بھی بہت سارے معجزے، کہ آپ چھوٹے تھے اور انگلیوں سے تاروں کو ہلاتے تھے، جیسے بچہ کھیلتا ہے تو فرماتے کہ ایسے تاروں کو انگلیوں سے آپ ہلا رہے ہوتے تھے، تارے ان کی انگلیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، مست ہوتے تھے، اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو کر کہتے ہیں ایک مشرق کی طرف چلے گیا، ایک مغرب، اتنا دور کہ جن کافروں نے کہا کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کوئی شک والی بات نہ کر سکیں کہ نہیں یہ تو تھوڑا سا دور گئے، زیادہ دور تو نہیں گئے،
بالکل دور کر دیا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکل گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ پانی جنت کے پانی سے بھی افضل، صرف آب زمزم سے افضل نہیں۔ اونٹ آیا اور آپ کو سجدہ کر دیا، آپ سے بات کر رہے ہیں۔ شجر، تنا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بنایا تھا صحابہ نے، اس پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، وہ ایک دفعہ اس کو بدلا، دوسرا تیار کیا، وہ رونے لگ گیا، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کون رو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھئی یہ رو رہے ہیں، اس کو چپ کرایا جا کے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ کی جدائی میں رونا آ گیا کہ آپ میرے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو کر میرے اوپر خطبہ دیتے تھے، آج میں تبدیل کر دیا گیا، دوسری صحابہ نے ممبر بنا دیا تو رو رہا ہے۔ یہ معجزے نبی کے۔ جنگ خندق کے موقع پہ وہ صحابی آ گئے، ایلیہ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہو، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے دو، چپکے سے کہو ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ بس آ جائیں، ایک آدھ ساتھی کو لے آئیں ساتھ، اتنے کا کھانا ہے بس۔ کان میں انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا اور اس صحابی کو بولا گھر جا کے تم نے جو پکایا ہے اس ہانڈی کو نہیں کھولنا، جو روٹی پکائی ہے جدھر محفوظ رکھیے وہیں پہ بند رہنے دینا کپڑے میں، اس کو نہیں کھولنا۔ اور اعلان کر دیا بھئی آ جاؤ، دعوت ہے سب کی۔ اور وہ صحابی نے جا کے اپنی بیوی کو بتایا، بھئی نبی علیہ السلام نے تو اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا بس چھوڑ دو، اللہ کے رسول جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ تو آپ آئے اور آپ نے آ کر اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے گئے، سارے صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے پیٹ بھر بھر، آخر میں آپ نے خود بھی کھایا اور پھر ان کو وہ اتنا ہی واپس بھی کر دیا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ بیماروں کو صحت دے دی، آپ نے اپنا لعاب ایسے نکالا اور ڈالا، صحت مل گئی۔ آنکھ میں ڈالے ایک صحابی کے نابینا تھے، آنکھیں آ گئیں۔ تو یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ نہ اس نبی کے معجزات ہیں۔ کھانے میں برکت، آپ کے لعاب میں برکت، آپ کے بول میں برکت۔ آپ نے پیشاب کیا برتن میں رکھ دیا، ایک صحابی نے غلطی سے پی لیا، پورے مرتے دم تک ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو لگائی ہے بتاؤ، کہتے تھے کوئی خوشبو نہیں۔ بی بی آمنہ کے پاس سے خوشبو آتی تھی، لوگوں نے شکایت کر دی ان کے والد کو۔ انہوں نے پوچھا بیٹی کیا؟ نہیں ابا جان میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، لیکن ہاں جب سے یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے نا تو خوشبو آتی ہے۔ تو اب اللہ نے نا چیلنج کیا، یہ بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ قیامت تک کا۔ قرآن کا مقابل لانے سے عرب لوگ بھی کیا ہو گئے؟ عاجز آ گئے۔ حالانکہ ان کی تو زبان تھی، فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، ایسے قصیدے بولتے تھے فر اور کعبہ میں اپنے قصائد کو لکھ لکھ کر لٹکاتے تھے، کوئی کم نہیں تھے، بڑے ماہر تھے۔ تبھی تو ایک دم ان پر یہ سحر چلا، جادو چلا، قرآن جیسی سامنے آیا یہ کیا چیز ہے، پلے ہی نہیں پڑلا، حیران رہ گئے۔ قرآن فصاحت و بلاغت میں معجزہ، قرآن اسلوب میں بھی معجزہ ہے، بلاغت و فصاحت میں تو معجزہ ہے ہی ہے، اس کے اسلوب میں بھی معجزہ ہے۔ اسلوب کیا ہے کہ قرآن کا اسلوب ہی بڑا عجیب ہے، حیرت زدہ، حیران کر دینے والا، کہ عجیب ہے، نہ یہ شعر ہے نہ نثر ہے، بظاہر نثر لیکن شعر سے زیادہ پر لطف ہے اور ادب کا اعلیٰ شاہکارہ ہے۔ ایسا کہ ایک مزدور بھی، ایک غریب آدمی بھی، ایک امیر آدمی بھی، ایک لکڑہارا بھی، ایک لوہار بھی اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، کسی علم والے سے تو اس کو سمجھ آنے لگ جاتا ہے، وہ عاجز نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ دیکھیں اقبال کے، میں کہتا ہوں 10 شعر ادھر پڑھو، ایک کا مطلب کوئی سمجھائے، حالانکہ اردو ہماری زبان ہے لیکن نہیں پلے پڑتا، نہیں سمجھ آتا۔ اور قرآن کیسا شاہکار ہے، زبردست،
کہ غریب کو بھی سمجھاؤ سمجھے گا، امیر کو سمجھاؤ سمجھے گا، لکڑی کا کام کرنے والا، لوہے کا کام کرنے والا، ہر بندہ اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ادب کے شاہکاروں کو خاص خاص سمجھتے ہیں، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اقبال کے اشعار میں نے بتا دیے، نہیں سمجھتے لوگ، لیکن قرآن کو سب سمجھ سکتے ہیں۔ کتنے فخر کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ورنہ گیتا والوں نے، ہندوؤں نے کہا ہماری گیتا سب سے بہترین ہے، افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ کرسچنوں نے کہا ہماری کتاب تورات سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر یہودیوں نے الگ کہا زبور اعلیٰ ہے، انجیل اعلیٰ ہے، فلانی کتاب اعلیٰ ہے، لیکن ان کا حافظ کوئی موجود نہیں ہے۔ قرآن سب سے اعلیٰ ہے اور قرآن کے حفاظ موجود ہیں، کوئی نہیں اس کو تبدیل کر سکتا۔ ایک شخص گزرا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سے، میں اس کی کتاب کے حوالے سے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے خود لکھا، پیرس میں یہ رہا کرتے تھے، مسلمان تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑی تحقیق کری، یوں سمجھ لیں کہ 4-5 نسلوں پہلے یہ گزرے۔ انہوں نے ایک بڑی تحقیق کی اپنی زندگی میں کہ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے انہوں نے مختلف نسخے جو صرف یونانی زبان میں تھے نا موجود تھے، وہ جمع کیے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر ایک فائنل رپورٹ بنائی، تیار کی۔ تو اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا کہ ان کے نسخوں میں 2 لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں، 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن پر بھی تحقیق کی جائے، تو کہتے ہیں کہ 42,000 سے زیادہ قرآن کے مختلف نسخے پوری دنیا سے انہوں نے اکٹھے کیے۔ کوئی نسخہ امریکہ سے لیا، کوئی جاپان سے لیا، کوئی انڈیا سے لیا، کوئی پاکستان سے لیا، کوئی کدھر سے لیا، 42,000 نسخے انہوں نے قرآن کے جمع کیے اور اس پر تحقیق شروع کری۔ تو وہ تحقیق تقریباً مکمل ہوئی ان کی 3ری نسل میں جا کر۔ یہ خود اس تحقیق کو مکمل نہیں کر سکے، ان کے بعد ان کے بچوں کے ذمے لگی وہ تحقیق، اس کے بعد ان کی اولادوں کے، پھر اس کے بعد ان کی اولادوں کے، 3 نسلوں تک یہ تحقیق چلی۔ تو ان نسخوں پر تحقیق کے بعد جب ایک مکمل اسلامی رپورٹ لکھی گئی اس پر، اس تحقیق کے اوپر، تو اس میں یہ لکھا کہ قرآن میں کتابت کے اعتبار سے، یعنی کہ جو خط لکھا ہے نا لکھنے والوں نے، اس کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، چند جگہوں پر غلطی ملی کہ وہ لکھنے والے نے غلط لکھ دیا، لیکن روایات کے اعتبار سے ایک بھی اختلافی روایت نہیں ملی۔ یعنی قرآن کے اندر موجود جتنی بھی روایات سب ایک دوسرے سے بالکل ایک جیسی، ایک کے اندر بھی ذرہ سا بھی اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ جو میں نے لفظ کہا نا اسلامی رپورٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے یہ بات خود لکھی ہے کہ جس بلڈنگ کے اندر یہ کام ہوتا تھا نا تحقیق کا، اس بلڈنگ کو اللہ نے مسمار کر دیا، اس پر بم گرا جنگ کے دوران، اور وہ پوری بلڈنگ کیا ہو گئی؟ تباہ ہو گئی، سارے نسخے سب کے سب جل گئے۔ تو اس پر ہم اپنی ایک رائے کی بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نا، کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو جلال آ گیا کہ میرے قرآن کا موازنہ کرتے ہو، اس میں کوئی شک ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے یہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے وہ بلڈنگ ہی اڑا دی پوری، اور وہ سارے نسخے ہی ختم ہو گئے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محمد لا سکتا ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے اس کا کہ ایک تو تم قرآن کی ایک سورت کیا ایک آیت نہیں لا کے دکھا سکتے، دوسرا ایسا بندہ تو پہلے لا کے دکھاؤ جو مثل محمد ہو، ایسا نبی جو امی ہے لیکن پڑھے لکھوں سے زیادہ اعلیٰ ہے اور افضل ہے، اور کسی نے اس کو پڑھتا لکھتا نہیں دیکھا، لیکن علم کے خزانے اس نے کھول دیے اور سمندر اس نے چلا دیے اور نہریں چلا دی، ایسا انسان تو پہلے لا کے دکھاؤ۔
ایسا انسان بھی تم لا کے نہیں دکھا سکتے، ایسی آیت اور صورت بھی تم نہیں لا کے دکھا سکتے۔ قرآن تاثیر سے بھرا ہوا ہے، معجزہ ہے، اور قرآن تازگی میں بھی معجزہ ہے۔ قرآن کی اپنی تازگی ہے، تاثیر تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تازگی بھی موجود ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن تو جدید کلام ہے، کوئی تاریخی کلام نہیں ہے۔ اس نے تو جدت کی جو باتیں کی ہیں وہ آج کی سائنس بھی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے قرآن ہرگز سائنس کے تابع نہیں ہے، لیکن سائنس ہماری قرآن کے تابع ہے۔ اگر سائنس قرآن کے خلاف کوئی بات کر رہی ہوگی تو ہم اسے ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اس میں تمام انسانوں کی اللہ نے جو موجودہ دور کے بھی ہیں، قیامت تک بھی ہیں، منافقین کی نشانیاں، مسلمانوں کی نشانیاں، کافروں کی نشانیاں، ہر ایک کی نشانی اس میں موجود ہے۔ قرآن تو صرف معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو معجزے کا پورا گھر ہے۔ قرآن معجزے کا گھر ہے، ایسا گھر جس کے اندر معجزے ہی معجزے بھرے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہے تو قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا ہے تو حضور کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے، دونوں ایک جیسے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارا حضور کے اخلاق ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم دانستہ طور پہ پیچھے رہ گئے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ بڑی عجیب آیت، حیرت کر دینے والے۔ اچھا اس میں ایک ٹکڑا رہ گیا، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ لے آؤ سب اپنے لوگ مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جس کو تم لے کر آ سکتے ہو لے آؤ۔ اور یہ ہمارا چیلنج تمہارے لیے قیامت تک ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے، یہ بھی یاد رکھو۔ پس اگر تم یہ نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ بس تم کر نہیں سکتے ہو، صرف چیلنج نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے ایک زبردست پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ کرنا بھی چاہیں گے نا نہیں کر سکیں گے، دیکھ لینا۔ اور یہ اسی لیے قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پھر اللہ یہاں سے فرما رہے کہ تو پھر اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے۔ کون سے پتھر ہوں گے؟ جو پتھروں کے بت رکھتے تھے، جنہوں نے پتھروں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اللہ ان کافروں کو، ان ہندوؤں کو، ان غیر مسلموں کو، غیر مذاہب والوں کو آگ میں تو ڈالیں گے، ان کے ساتھ ان کے بتوں کو بھی ڈالیں گے۔ تو یہ خود دیکھیں گے یہ کیا، ہم تو آگ میں جل ہی رہے، جن کو ہم نے خدا بنایا تھا ان کی بھی دیکھو کیا اوقات ہے، یہ بھی جل رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ان کے خداؤں کو بھی ان کے ساتھ ہی جلائیں گے۔ وہ ہوں گے پتھر کہ ہم بھی جل رہے ہیں، وہ کہیں گے، اور ہمارے جھوٹے خدا بھی جل رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جہنم میں مسلمان نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ نے آگ کو مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا، غیر مسلموں کے واسطے بنایا۔ تو مسلمان ایسے اعمال نہ کرے کہ وہ ناکام ہو جائے۔ اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ نہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ مسلمان آگ سے اللہ نے بچایا ان کو، اور قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ آگ کو ان مسلمانوں کے لیے ہم نے
ہرگز نہیں بنایا۔ تو مسلمان وہ اعمال کرے جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جہنم میں جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو تقوی والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا